السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ریسرچ ڈور کی ٹیم آج آپ کے سامنے کفر کیا ہے اور انسان کفر سے کیسے بچ سکتا ہے، ان سب سوالات کے جواب لے کر حاضر ہوئی ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، کفر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چھپانے یا پردہ ڈالنے کے ہیں۔ یہ ایمان کے بالکل برعکس ہے۔ اسے کفر یعنی چھپانا یا پردہ ڈالنا اس لیے کہا گیا ہے کہ کفر کرنے والا سچائی کو چھپاتا ہے یا اس پر پردہ ڈالتا ہے۔ اسلامی قانون میں اس کے معنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا۔ کفر کرنے والا انسان دراصل اس حقیقت کو ماننے سے انکار کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ اس حقیقت سے پہلے سے آگاہ ہے۔ خواہ وہ کچھ کہے بغیر دل سے اسے مسترد کر دے یا لفظوں کے ذریعے سے ایسا کرے، یا دونوں طرح سے یعنی دلی طور پر بھی اور لفظوں کے ذریعے سے بھی اسے ٹھکرائے، یا کوئی اور ایسا کام کرے جس کو قرآن مجید میں یا سنت نے دائرہ ایمان سے خارج ہو جانا اقرار دیا ہو، ایسا کرنے والے آدمی کو کافر کہا جاتا ہے، اور کافر کی جمع کفار ہے، اعوذ باللہ۔ مثلا حق کو ماننے سے انکار کرنا، حق کو جاننے کے باوجود تکبر کی بنا پر اس سے انحراف کرنا، جیسا کہ ابلیس نے کیا تھا۔ ایمان کے 6 بنیادی باتوں میں سے کسی ایک پر شبے کا اظہار کرنا، خواہ اس کا کلی طور پر انکار نہ بھی کیا ہو، حق سے ارادتاً منصرف ہونا، منافقانہ طور پر انکار کرنا یعنی اپنے انکار پر پردہ ڈالنا، اور وقت اس لیے اظہار ایمان کرنا کہ مسلمان اس کے دھوکے میں آ جائے۔ اور چھوٹے کفر سے مراد ایسی باتیں ہیں جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن اس گناہ کے ارتکاب کے وقت ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ بعد میں دوبارہ ایمان حاصل ہوتا ہے لیکن اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ چھوٹے کفر کی ایک مثال نعمت کی ناشکری اور ناقدری بھی ہے، جو اس شکل میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس کا مرتکب شخص اللہ کی بے شمار نعمتوں اور احسانات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی ہے کہ وہ امن اور اطمینان سے آباد تھی، اسے اس کا رزق ہر جگہ سے وافر میسر آتا تھا۔ پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنایا۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں ارشاد ہوا ہے۔ چھوٹے کفر کی ایک اور قسم ایک مسلمان کے ساتھ ناحق لڑائی کرنا بھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 64 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی یہ علامت بیان کی ہے۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کو چھوٹے اور بڑے کفر سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو چھوٹے بڑے کفر سے اللہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی انفارمیٹو اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔